السلام علیکم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد فینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 10 منٹ کی تقریر کو 2 گھنٹے بھی بنایا جا سکتا ہے، بے شک، اور جو 2 گھنٹے میں بیان کرے وہ 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ کی بات ہے۔ میں عمر کے آخری دور سے گزر رہا ہوں، آپ کے سامنے میری حالت ہے، تو جو باتیں کہوں اس کو غور کر لیجئے، سمجھ لیجئے، اور ان باتوں کو طول دینے کی طاقت اس وقت نہیں کہ چیخوں چلاؤں جناب تو 2 منٹ کی بات میں 2 گھنٹے میں کروں۔ آپ سنیے، سمجھ لیجئے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی، سبحان اللہ۔ بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے، سبحان اللہ۔ عشق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں حسب دیکھا جاتا ہے نہ نسب دیکھا جاتا ہے، بے شک، اور عشق ہی وہ چیز ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ انسانی خصلتوں کی بیماریاں ہیں۔ کسی نے کہا ہے تو خوب کہا ہے، زندہ باد ہے عشق کچھ سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے تو افلاطون جالی لوس ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ سب چیزیں چھوڑ دو، محبت کا پٹا گلے میں ڈالو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور عشق اور محبت ایسی ہے کہ اس کے پہلے قدم میں بدنامی ہے، دوسرے قدم میں بدنامی ہے، پھر تیسرے قدم میں ندامت ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے، کیا دیکھا، کیا سنا۔ فرماتے ہیں کہ عشق کی بندگی کو اختیار کر لو اور حسب و نسب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس راستے کے اندر حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے، کہاں ہو، کون ہو، کس کے لڑکے ہو، کتنے پڑھے ہو، کتنے جاہل ہو، یہ سب کچھ نہیں۔ اور کیسے پکڑا جاتا ہے بندے عشق کیسے ہوتا ہے؟ عشق کے نعرے لگانے والے آپ کو بہت ملیں گے، مگر اس نعروں کے اندر حقیقت جو ہے بہت کم ملے گی۔ نبی شریف ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ لیلا سے پوچھا، تو کہتی ہے میرا ایک ہی عاشق ہے، سبحان اللہ، دروازے پر مجمع لگا ہوا ہے، کہ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ ایک عاشق ہے اور یہ اتنے کیسے مجمع میں لگے ہوئے ہیں؟ تو سنو، یہ تشت لے جاؤ اور یہ چھری لے جاؤ، اور جو میرا عاشق ہو اس سے کہو کہ اپنے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کے اس میں تشت میں رکھ دے اور لے آؤ میرے پاس۔ خادمہ تشت کے اندر چھری رکھی اور اس کے اوپر خون پوش ڈھکا اور باہر لے کر آئی، حلوہ کھانے والے دوڑے۔ کیا بات! مگر حلوہ کھانے والوں نے جو تشت میں خون پوش اٹھا کے دیکھا تو اس میں حلوہ نہیں تھا، اس میں چھری تھی رکھی ہوئی تیز، کہ کیا آج حلوہ لانا بھول گئی؟ کہنے بھولی نہیں ہوں، تمہاری محبوبہ نے کہا ہے کہ تم اپنے جسم کی ایک بوٹی اس میں کاٹ کے ڈال دو۔
کیا بات. محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتی ہے، ایسی محبت کو 100 طلاق تو سب کے سب بھاگ لیے. کون رہ گیا ہے؟ جو اصلی تھا بیچارہ رہ گیا، اس کے پاس لے گئے، بھائی محبوبہ تمہارے یہ مانگا ہے، بوٹی مانگی. تو تم نے پوچھا نہیں جس میں کہ کون سے حصے کی بوٹی مانگی ہے، ران کی ہے، پنڈلی کی ہے، کس حصے کی ہے؟ کیا بات ہے. کرنا جاؤ پوچھ کے آؤ، پوچھ آؤ اگر آپ اجازت دیں. کرنا مجھے اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے. واہ کیا بات. تم جاؤ اور پوچھ کر آؤ، لاؤ میں اپنے جسم کے ہر حصے کی بوٹی کاٹ کاٹ کر رکھ دیتا ہوں. تو اصلی اور نقلی کا پتہ چل گیا نہیں پتہ چل گیا؟ اصلی کسے کہتے ہیں، نقلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیلی بھیت شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کو خاموش شاہ کہتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرید بنایا تھا، پھر ان کو بہار کی طرف بھیج دیا، پٹنے کی طرف، تو اس نے ہزاروں مرید بنا لیے. تو مریدین کی جناب بریگیڈر تیار ہوئی ایک فوج. تو ان کے دل میں قدرتی خیال آیا کہ ہمارے پیر و مرشد دادا پیر ابھی حیات ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو درخواست پیش کی کہ ابھی زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کہاں ان کی زیارت کراؤ. تو پیر و مرشد کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضرت یہاں پر بہت زیادہ مریدین ہیں اور سب کے دل میں خواہش ہے کہ آپ کا روح زیبا دیکھیں. اچھا. تو پیلی بھیت سے پیر و مرشد تشریف لے گئے. تو بہت بھاری دھوم دھامی استقبال ہوا. اپنے مرید سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سب حضرت کے غلام ہیں. اچھا، ہم نے تو تمہیں ایک ہی مرید کیا تھا پوری زندگی میں، تم نے اتنے مرید کر ڈالے. کہا یہ حضرت کا فیضان ہے، حضرت کا فیضان بہت لمبا تھا. اچھا. مریدین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جب اپنے پیر مرشد کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ان کے مرید نے اپنے مریدین کی خواہش کو سرکاری خدمت پیش کیا. حضور مریدین کی خواہش ہے کہ ہم اپنے دادا پیر کے اقتداء میں نماز پڑھیں، یہ اللہ کے ولی ہیں تو ہماری نماز قبول ہوگی، اور نماز قبول ہوگی تو ہم قبول ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو پیر و مرشد بڑے ہوشیار تھے، یہاں پھکنا باندھ لیا انہوں نے. نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جب رکوع میں جائے تو پھکنا دبے تو اس میں سے پھوک سی آواز نکلے. پھر سب سجدے میں جائے تو اس میں سے آواز نکلے، پھوک سی آواز. تو مریدین نے کہا یار یہ تو پیر بڑا ٹیبل ہوتا ہے، پو کرتا جا رہا، پاتا جا رہا، نماز پڑھتا چلا جا رہا. اور جب سلام پھیرا تو ادھر کی سب بھی غائب، ادھر کی سب بھی غائب. پوچھا کہاں گئے تمہارے مرید؟ کا سب بیت توڑ کے بھاگ لی، نیت توڑ کر. کہا تم کیوں نہیں بھاگے، تم کیوں بھاگ رہے؟ کہ میں نے تو آپ کا دامن تھام لیا ہے، اب جنت ملے تو آپ کے دامن سے ملے گی، جنت میری قسمت میں نہیں ہے، دوزخ ہے تو وہ آپ کے دامن سے ملے گی. اسے کہتے ہیں عقیدت. کیا بات. اسے کہتے ہیں محبت. دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم. سبحان اللہ. میری امت کا ایک گروہ علی الاعلان حق کا جھنڈا بلند کرے گا. بے شک سبحان اللہ. تو حق کا جھنڈا بلند کریں گے تو ان کے اوپر پھول برسیں گے، ان کے ہاتھ پیر چومے جائیں گے؟ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ اعلان حق کریں گے تو ان کے اوپر ان کی مخالفت ہوئے گی، بھپکیاں کسی جائیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، تمسخر اڑایا جائے گا. واہ کیا بات. بے شک دنیا والوں سے جو بھی ہو سکے گا وہ کریں گے، مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان موجز زبان بیان سے لا یضرهم من خالفهم، کتنی مخالفت کریں، کتنی بپیاں اٹھائیں، کتنے مذاق اڑائیں، اہل حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بے شک سبحان اللہ. کیا بات کریں گے. سبحان اللہ. بے شک مولانا ابراہیم صاحب ترکی رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کے پیر و مرشد نے ایک مشن دیا تھا. بے شک
انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کا دامن تھاما تھا، مگر وہ دامن چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا، وہ پکڑنے کے لیے دامن تھاما تھا، بے شک، اور وہ اس کو آخری وقت تک پکڑے رہے، اور ان کے دامن کو جو لوگ پکڑے رہے وہ سب جنت میں گئے۔ سبحان اللہ، جو جنت میں نہیں گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے ترکیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، ایک بھیگا ہوا کپڑا اٹھایا تو اس میں سے یکی بعد دیگر ایک قطرہ، دو قطرہ، تین قطرہ ٹپکنا شروع ہو گئے، اور ارشاد فرمایا حضور نے قرب قیامت میں میری امت پر ایسے فتنے آئیں گے، ایک فتنہ آئے گا، دوسرا فتح ختم نہیں ہوگا کہ پھر دوسرا آئے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا آئے گا۔ کیا بات! آج تک علماء اہل سنت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کے اوپر متفق ہیں، شاید آپ بھی متفق ہو، حالانکہ آپ عالم نہیں ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ جاہل ہی ہو۔ بتاؤ قرآن کے ایک نقطے کا کوئی انکار کرے گا مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ اگر ایک لفظ کا انکار کرے گا تو مسلمان رہے گا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے پر ایمان لائے، اس کے فرمان پر ایمان لائے، اس کے احکام پر ایمان لائے، بے شک، سبحان اللہ، جو ہماری سمجھ میں آیا اس پر بھی ایمان لائے، جو سمجھ میں نہیں آیا اس پر بھی ایمان لائے۔ بے شک۔ کیا صحیح قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو تو گواہی دو؟ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَإِن لَّمْ يَكُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، دو آدمی گواہی دیں۔ اگر دو آدمی گواہی نہ دے سکیں، دو آدمی موجود نہ ہوں، یہ نصاب شہادت ہے۔ اگر دو آدمی پورے مکمل نہ ہوں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورتوں کے حاکم ہیں۔ یہ ہمارا یا اعلیٰ حضرت کا یا شیر بے سنت کا یا مولانا ترکی کے گھر کی تعلیم نہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوئے گی، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسے دو مرد ہیں ویسی دو عورتیں ہیں تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی تو وہ اسلام سے خارج قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے دور فتن میں تم کو اگر بچنا ہے تو اپنے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو محفوظ رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک، ہمارے والد شیر بے سنت نے، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے کاٹیا واڑ میں قدم رکھا اور گجراتی زبان کو پڑھا، پھر آدھی گجراتی، آدھی اردو، آدھی جناب فارسی میں جیسے سمجھ ٹھہر ٹھہر کے سمجھایا، یہ ماحول بنایا۔ آج اس ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر ہم اس کی یادگاری نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرت شیر بے سنت کا یہ ماحول بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کی یادگاری کی ہے، انہوں نے اس کی پرورش کی ہے، اور انہوں نے جس نے ایک پیڑ لگایا ہو اس نے کتنی محنت کی ہے وہ اگر ہم سے پوچھو گے ہم نہ بتا پائیں گے، کیونکہ ہم اس پیڑ کے آم کھاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے لگایا تھا، کیسے پانی ڈالا تھا، کیسے اس کی یاری کی تھی، کیسے اس کی حفاظت کی تھی۔ کوئی کاٹے نہیں، کوئی جلائے نہیں، کوئی نہیں، وہ جلانے والے چلے گئے، لگانے والے آج اس کا پھل آپ ہی نہیں کھا رہے ہو بلکہ پورا ہندوستان کھا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو وہ تعلیم دی 1400 برس پیشتر کی جو امام حسین نے میدان کربلا میں دی تھی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہ تعلیم دی کہ جو میدان بدر و حنین میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی بہت سے نماز پڑھنے والے تھے، بہت سے قاری تھے، بہت سے حافظ تھے، مگر حق پر وہی تھے جو امام حسین کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ آج بھی حق پر وہی ہے جو امام حسین کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جو شیر سنت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جو بزرگوں کو راستے پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دامن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن کو پکڑ لو، ادھر ادھر کی مت سنو وہ نگاہ ادھر ادھر۔ میرے والد کے ایک مرید تھے، وہ حقہ بھرتے تھے، حضرت حقے سے شوق فرماتے تھے کبھی کبھی، تو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد خادم نے حقہ پیش کیا، حقے کا کش لگا تو حقے کا کش لگا تو حجابات اٹھتے ہیں اس سے،
کہا صحبتی، کہا حضور کیا ہے؟ کہ ایک زمانہ آئے گا دھان اڑ جائیں گے، پہیا لڑک جائے گا، کہ پھر ہم کہاں رہیں گے؟ ہم بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ کہ تمہیں کون ختم کر سکتا؟ کہ کیوں؟ کہ دیکھو جب پاٹ چکی کے دونوں طرف چلتے ہیں تو جتنے دانے ان دونوں پاٹوں کے بیچ میں آتے پس جاتے ہیں۔ دونوں پاٹوں کے بیچ میں آؤ گے پس جاؤ گے، اور کیسے بچو گے؟ دھرے کو پکڑ لو، دھرے کو پکڑ لو، چکی کے دونوں پاس چلتے رہیں گے، آٹا پستا رہے گا، مگر دھرے کو پکڑ لو گے تو دھرا تمہیں بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندی چندی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اطلب الحوائج الی ذوی الرحماء من امتی تعیشوا اکنافہم۔ دیکھو میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی حاجتیں مانگو، ان کا دامن تھامو، ان سے مرادیں مانگو، اور ان سے مرادیں مانگو سے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ملے گی، تم دنیا میں بھی ایسے آرام سے رہو گے، سبحان اللہ، دنیا میں بھی پریشان نہیں رہو گے۔ آؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر پریشانی کا حل بنا دے کر بھیجا ہے، ان کے پاس آؤ تو تمہاری پریشانیاں حل کر دیں گے، بے شک، سبحان اللہ، آصف کٹ جائے گا، بلائیں کٹ جائیں گی، پریشانیاں کٹ جائیں گی، تم سیدھے چلے جاؤ گے۔ تو بزرگوں کا دام تھام لو، پیارے نبی کا نام لے، ارے پیارے رسول کو پکار، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان